اچھا جی، دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ میں نے سوچا کہ چلو بتا ہی دوں، اب گمراہ ہو ہی گئے ہیں ایک دفعہ تو مزید گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ یار سوچنے کی بات ہے نا، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ کا نام اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ہونا چاہیے۔ ہاں، تو ایک ہارٹ، ایک دل اتنا سخت ہے کہ بھئی اس میں ذات اس کے آگے لاچار اور مجبور ہے کہ جی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے سوچا کبھی؟ یہ تو تم اللہ کی شان گھٹا رہے ہو، تم تو اللہ کو کمزور ثابت کر رہے ہو کہ یار جی اللہ کا نام میں ہی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے کفر کو توڑ دے۔ اگر ہے کوئی عالم تو اس کا جواب دے نا بھائی۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ ابے بھائی تباہی ان کی کیوں ہے کہ تمہارا نام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہا؟ ایسا نام بھیجو نا جو ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ فویل تباہی ہے، قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ایسے دلوں کی تباہی ہے جن میں اس مزاج داخل نہیں ہو رہا۔ او بھائی کیوں نہیں ہو رہا داخل؟ ایک تو آپ کا نام داخل نہیں ہو رہا، الٹی تباہی بھی ان بچوں کی ہے جن کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ یا تو پھر یہ کہہ دو کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ ہمارا نام بھی بیکار ہے ان دلوں کے آگے۔ اللہ کا نام، اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ پاورفل ہے نا، اس سے زیادہ پاورفل ہے کچھ نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ چند دل ایسے آ گئے سامنے کہ جی ان میں ہم تو جا ہی نہیں رہا، دل اللہ کا نام داخل ہی نہیں ہو رہا۔ اتنے سخت، یہاں سختی کا لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے نا قسط، اس کا مطلب ہے ہارڈنس، پتھروں کی ہارڈنس، سختی، قسط۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو کافرانہ باتیں ہیں، نہ بھی کہیں دل میں تو سوچیں گے 1450 سال گزر گئے، کس نے یہ بات کہی نہیں، دل میں داخل نہیں ہو رہا اللہ کا نام تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن خیال تو آنا چاہیے، ارے یار ہمارے دل کی سختی، ہمارے دل پتھر ہیں، وہ پہاڑ کے روئی کے بنے ہوئے تھے، ویکس کے تو نہیں بنے تھے پہاڑ۔ ان کے لیے تو کہا تھا کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہم اپنی امانت اتار دیں اوپر، تو یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے کیا میرا دل؟ بھئی ایک جگہ تو آپ نے نلیفائی کر دیا کہ پہاڑوں میں اتنی طاقت ہی نہیں، اور دوسری جگہ انسان کے دل کو ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ آگے کی تو چیزیں ساری اسی طرح کی ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر اللہ کا نام آ گیا ہے تو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کیا کفر اور کیا نفاق۔ اگر ہم مان لیں اس کو کہ ہاں جی ان کے کافروں کے دل بڑے سخت ہیں، اللہ کا نام ہی داخل نہیں ہوا، اور ہم کو پٹی الٹی پڑھا دی گئی ہے یہ کافروں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے نام میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے؟ مومن کافروں کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تیرا نام اس کے گھر میں کیوں داخل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جو اسم آیا تھا نا، جو اسم عطا ہوا تھا پہلے، وہ اسم جو ہے اپنی پوری پوٹینسی والا نہیں تھا۔ اللہ کا جو نام ہے وہ اپنی پوری آب و تاب اور پوری طاقت کے ساتھ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے اندر ملکوت اور جبروت کی روحوں کو ڈیل کرنے کی طاقت تو تھی، لیکن ارضی ارواح میں وہ طاقت نہیں تھی۔ اچھا جی، دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ میں نے سوچا کہ چلو بتا ہی دوں، اب گمراہ ہو ہی گئے ہیں ایک دفعہ تو مزید گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ دیکھو نا بھائی، اس میں طاقت تھی کہ ملکوتی اور جبروتی جو روح ہیں ان کو ایڈریس کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اچانک کسی کے دل میں سختی کیسے آ گئی؟ اس کے جسم میں ہڈیوں کے اندر جو جمادی روح ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جمادی روح کو اس کے دل سے لنک اپ کر دو۔ جب وہ دل سے لنک اپ ہو جاتی ہے روح جمادی، تو وہ اس میں ذات نلیفائی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ روح جمادی ارضی ارواح سماوی نہیں ہے۔ تو جب ان کی جمادی روح دل سے لنک اپ کر دیتے ہیں تو فرشتوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ غلط جگہ اس میں ذات آ جا رہا ہے۔ جو فرشتے آتے ہیں نا اس میں ذات دل میں بسانے کے لیے، 2 فرشتے آتے ہیں موکل، تو وہ جب دل کو دیکھتے ہیں کہ ارے یار اس میں تو جمادی روح آ چکی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہڈی ہے یا کوئی گوشت ہے، لہٰذا پھر وہ واپس چلا جاتا۔ تو اچھا اگر کسی میں طاقت ہو تو وہ اس بندے کے دل سے جمادی روح کا تعلق اپنی نظروں سے ختم کر دے اور پھر فرشتوں کو بلائے کہ چلو اب آ جاؤ،
ہے نا, ایسا ہو سکتا تھا. لیکن جب سرکار تشریف لے آئے ہیں تو اس تعلق کو بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس میں ذات ایسا ہے, سماوی ہو یا ارضی روح ہو, سب میں گھس جائے گا. لیکن ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی پر رب کا کوئی بھی نام اثر نہ کرے تو پھر گوہر شاہی کے نام کو آزما لو. Amra TV, the place to connect with God.